سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على النبي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، مکرم اور محترم ایام ہے جس کو ذی الحجہ کے ایام کہتے ہیں۔ اسلام کا پانچواں اور آخری رکن اعظم حج بھی اس میں ادا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ایک عاقل بالغ مسلمان پر حج بیت اللہ فرض ہوتا ہے۔ جس حالت میں بھی اس نے حج کر لیا اور حج ہو گیا اس کا، سوائے دو آدمیوں کے کہ ایک معصوم نے حج کیا قبل البلوغ اور بعد میں بالغ ہوا تو وہ حج نفل تھا اور حج فرض کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص جو معاذ اللہ استغفر اللہ کفر کا ارتکاب کر چکا ہو حج کے بعد، تو کفر اور ارتکاب ارتداد کے بعد سابقہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ان میں حج بھی ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے غربت میں مسکرت میں حج کیا، ابھی اس کے پاس نہ نفقہ نہیں تھا نہ آنے جانے کے اخراجات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وسیلہ بنایا ہے کہ وہاں حج کرنے پہنچ گیا اور کر لیا، بعد میں مالدار ہوا تو علماء کہتے ہیں مالداری کا دوسرا حج نہیں ہے، عمر بھر کا ایک حج فریضہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس جگہ سے حاجی روانہ ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ مر گیا تو آیا دوسرا آدمی اس کے گھر سے بھیجیں گے یا اس جگہ سے؟ فتویٰ اس پر ہے کہ اس جگہ سے، جس جگہ وہ مر چکا ہے وہاں سے ایک اور کو کہا جائے کہ بقیہ سفر اور اخراجات آپ کر لیں۔ خاتون پر چونکہ محرم کا ہونا ضروری ہے، کسی ایسے رشتہ دار کا ہونا جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جیسے بیٹی، بہن، ماں اور نواسی، پوتی، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے اس کو ذات المحارم کہتے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ کسی ایسے آدمی کا ہونا جس کا ان کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو، جیسے بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ اور دوسرے لوگ دوسروں کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھنا کہ جن دو رشتہ داروں کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو ان کا اکٹھے سفر کرنا شرعاً منع ہے، اور ایسے سفر پر وہ گناہگار ہوں گے۔ جیسے بہنوئی ہے تو جب بہن مر جائے یا مطلقہ ہو جائے نکاح جائز ہو جائے گا، چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ تمام کے تمام لوگ رشتے ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ عفیفات ہے اور صالحات ہے، اچھی پاکدامن عورتیں، ماں، بیٹی، بہن موجود ہے، اور یہ محلے دار عورت ان کے ساتھ ٹل ہو کے مل کے جانا چاہے تو عفیفہ عفائف کے ساتھ جا سکتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ محرم موجود ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر خاتون پر حج فرض ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو محرم نہیں مل رہا
اور محرم کے آنے جانے کا خرچہ بھی خاتون کے ذمہ ہے. تو علماء کہتے ہیں فتوے کی کتابوں میں کہ حج فرض نہیں ہوا ہے، محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. اس زمانے میں لوگوں نے پردہ بھی ختم کیا اور خلق ملک پیدا کیا، لیکن نقصان بہت اٹھا رہا ہے. افسوس ہے کہ جو مسائل براہ راست قرآن میں بیان ہوئے ہیں، گھروں میں رہنا، اجنبیوں سے بچنا، اپنے جسم اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرنا، یہ تو قرآن شریف میں موجود ہے. اس کے خلاف مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. آج کل حکومتی بندش ذرا بڑھ گئی ہے. یہ وبائی امراض اور حالات کی وجہ سے وہاں بھی بہت پریشانی ہے. تو خیر ہے، اس وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، تاریخ میں ایسے واقعات آ چکے کہ لوگ حج نہ کر سکے اور پریشان رہے بہت زیادہ. اللہ ان کا ثواب اور اجر یقین عطا فرمائے گا. حج اور عمرے کے علاوہ اس میں ایک بنیادی عبادت ہے اور وہ ہے قربانی. دو حاجیوں پر قربانی واجب ہے، ایک قارن پر جو ایک ہی احرام سے دونوں عبادت بجا رہا ہے، حج بھی عمرہ بھی، اور دوسرا متمتع. حاجی متمتع اس کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے جا کے عمرہ کر لے اور حلال ہو جائے. جب 8 تاریخ ذی الحجہ کی آ جائے پہلے احرام باندھ جائے اس کا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. لیکن اگر کوئی براہ راست قربانی کی نیت سے چلا جائے اور اس کے ذمہ نہ قران ہے نہ تمتع ہے، حاجی مفرد ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وہ مسافر سمجھا جائے گا. تو حج کے 3 قسموں میں سے 2 میں قربانی واجب ہے، تمتع و قران، اور تیسری قسم افراد میں قربانی نہیں ہے. ہم خیر مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو مسائل یاد کرنا چاہیے. اگر مسائل یاد نہیں کریں گے تو غلطیاں بھی اسی حساب سے ہوتی رہے گی. اور عبادت بھی بہت بڑی ہے، مہینوں تک وہاں قیام ہوتا ہے. مختلف قبائل اور مختلف مذاہب کے لوگ آتے جاتے ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں. اپنا مسئلہ مضبوط معلوم ہو تاکہ آدمی خطا نہ کرے. قربانی جو وہاں ہے وہ مناسک کا حصہ ہے، یعنی حج قران یا حج تمتع کا حصہ ہے. اس کا گھریلو قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گھریلو قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں لوگ بھی موجود ہیں، ہماری دولت بھی ہے، توفیق و توان ہے، مستقل قربانی ہے. ایک آدمی حج پر ہے، وہ حج کے مناسک کی قربانی تمتع یا قران کی وجہ سے کر دے. یہ قربانی 10 تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے اور حاجیان صاحبان جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو جائے تو بے شک وہ پہلے قربانی کریں گے، خواہ گائے میں ہو یا بکرا مینڈا ہو یا اونٹ ہو. قربانی کرنے کے بعد یہ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، لیکن بال لیں گے پہلے. سر کے بال کٹوانے کے بعد، سر کے بال کٹوانے کا ہے، داڑھی کا نہیں ہے.
وہاں یہ داڑھی پوچھ بھی بیٹھے رہتے ہیں، خرچہ 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 خرچہ. یہ آیت ہے توبہ کرنا، یہ آیت ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور یہ آئے اور اللہ کے دربار میں گناہ کبیرہ کر رہا ہے.